بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑی خبر یہ ہے کہ جس طرح سسٹم کو چلانے کی کوشش ہو رہی ہے اس طرح سسٹم نہیں چل پائے گا، اور تحریک انصاف کے ہاتھ ایک بہت بڑی سونے کی چڑیا لگ گئی ہے۔ ایک ایسا معاملہ اب تحریک انصاف کے ہاتھ آ چکا ہے جس سے نکلا ہی نہیں جا سکتا۔ مخالفین کو اگر آپ کہیں کہ جی وہ کچھ کر پائیں گے، اس حوالے سے نہیں کر سکیں گے۔ الیکشن کمیشن بے بس ہوتا نظر آ رہا ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ اسی معاملے میں اعتزاز احسن صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ پھر اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کو، یعنی اتنی بڑی عدالت ہے اس کے احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، یہ کہنا ہے تحریک انصاف کا۔ ان سب پر ہم بات کریں گے۔ پہلی چیز ہے جناب کہ جس طرح سے فارم 45 الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیے اور ایک دفعہ پھر انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا، لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا، دیکھ لیے۔ اب ان میں جو ٹیمپرنگ کی گئی، جو دو نمبری کی گئی، جو دھوکہ دہی کی گئی، جو فجنگ کی گئی، نمبر ادھر سے ادھر کیے گئے، اس میں الیکشن کمیشن پکڑا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا اس پر پریشر تھا کہ قانون کے مطابق انہوں نے 14 دن کے اندر فارم 45 اپلوڈ کرنے تھے، جو کہ نہیں کیے۔ اب جب دباؤ آیا تو انہوں نے کر تو دیے، لیکن کرنے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو سارا کچھ پکڑا جا رہا ہے، کہ ہم نے کس طرح جو لوگ جیتے تھے ان کی جیت کو ہار میں بدلا۔ فارم 45 کے مطابق وہ جیتے ہوئے تھے، ان کے پاس اوریجنل فارم 45 ہیں، اب ان الیکشن کمیشن نے جو کیے ان میں تبدیلیاں کر دی۔ اب الیکشن کمیشن اس سے بھاگ نہیں سکتا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے فارم 45 ایک ایسی چیز ہے جسے چونکہ الیکشن کمیشن بھاگ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کو اپلوڈ کرنے پڑے، ان میں ان کو جال سازی کرنی پڑی۔ اب صرف فارم 45 کا معاملہ نہیں ہے، کئی اور فارمز بھی ہیں، فارم 46، 47، وہ ایک کو ٹھیک کرتے ہیں دوسرے میں مسئلہ آ جاتا ہے، دوسرے کو کرتے ہیں تو تیسرے میں آ جاتا ہے، تیسرے کو ٹھیک کرتے ہیں تو پہلا اس سے نہیں ملتا۔ اب اس میں یہ پھنس گئے ہیں، اور آج نہیں تو کل نہیں تو آنے والے وقتوں میں ان کے خلاف مقدمات ہونے ہی ہونے ہیں۔ یہ اب پھندا جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے گلے میں ڈلنا ہی ڈلنا ہے، آپ جو مرضی کر لیں۔ اعتزاز احسن صاحب تو کہہ رہے ہیں اب تک انقلاب آ چکا ہونا چاہیے تھا، اب تک چھاپے پڑنے چاہیے تھے الیکشن کمیشن میں، FIA دیگر اداروں کے، اور سارا ریکارڈ قبضے میں لینا چاہیے تھا۔ اعتزاز احسن صاحب ٹیلی ویژن پر آ کر یہ بات کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ کرے گا ہی کرے گا، کہیں نہ کہیں جا کر یہ معاملہ آپ دیکھیے گا آئے گا ہی آئے گا۔ اور ایسے نہیں اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 6 لگے گا چیف الیکشن کمشنر پر، اور آپ دیکھ لیجئے کوئی وضاحت الیکشن کمیشن کی طرف سے اس بارے میں آ ہی نہیں رہی کہ جی فارم 45 کا کیا کھیل ہے، ہم نے اس میں کیوں فجنگ کی، کیوں یہ سارا کچھ کیا، کیوں ٹیمپرڈ کیے، کیوں ویب سائٹ پر اتنی دیر بعد ڈالے یا کیوں ہٹا لیے۔ تو یہ تو پہلے دن سے ہو رہا ہے، کیونکہ آپ جب اتنا فراڈ کریں گے، اتنا جھوٹ بولیں گے، اتنی دھاندلی کریں گے تو آپ اس کو چھپا سکتے ہی نہیں۔ اور یہ چیز ہے جو تحریک انصاف کے پاس ہے، وہ اس کو مسلسل ہائی لائٹ کرتے رہیں گے، اور یہ الیکشن کمیشن کے لیے بھی، موجودہ حکومت کے لیے بھی، سسٹم کے لیے بھی یہ اب ایک وبال جہان بن چکا ہے۔ اور کوشش ہو رہی ہے کہ بس اس کو چھوڑیں، جلدی جلدی صدارتی انتخاب کرائیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ اب اس میں بھی اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں جلدی جلدی جناب اور بھی لوگوں کو سیٹیں دلوائیں، جبکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس میجورٹی ہے لیکن ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، پھر بھی جناب کچھ کر لیں، عشائیے دے رہے ہیں، مطلب وعدے کر رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، وہی جناب سارے پرانے طریقے آزمائے جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ سنیے اس کی پوری تفصیل جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ معاملہ اب الیکشن کمیشن کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور تحریک انصاف کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ اور اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اب لمبے عرصے کے لیے لٹکائیں گے۔ اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو فارم 45 پر یہ سارا جو اپلوڈ انہوں نے کر دیا، خود انہوں نے بتا دیا، خود ہی ثبوت دے دیے ہیں کہ ہاں جی ہم 2 نمبری کر رہے ہیں، مٹائے ہیں، کئی نمبر ایڈ کیے ہیں، اور وہ اوریجنل فارم 45 سے میچ ہی نہیں کر رہے۔ نون لیگ والے جن کو جتوایا گیا ہے وہ سامنے لے آئے نا، پھر فارم 45 لے آئیں، اور کیا ان کے الیکشن کمیشن سے میچ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کیونکہ ایک جگہ 2 نمبری کی ہے تو کہاں اس کو اب جسٹیفائی کریں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ایسا مضبوط کیس تحریک انصاف کا ہو گیا ہے، اتنا مضبوط، اور خود الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں اس پر فہیم اختر نے پورا ویلاگ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن نے جو فارم 45 اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے، اس کے بعد معاملہ بگڑتا جا رہا ہے، اور آنے والے چند دنوں میں ہی آپ کو یہ ساری صورتحال واضح ہوتی نظر آ جائے گی۔ فہیم اختر وہ رپورٹر ہیں جن کو بڑا مانا جاتا ہے کہ جی خاص طور پر الیکشن کمیشن کے معاملات میں یہ ایک اتھارٹی ہیں، انہوں نے پورا اس پر ویلاگ کیا ہے اور کہا کہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے، بلکہ اب لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے ہاتھ کاٹ کر PTI کے حوالے کر دیے ہیں، اپنے ہاتھ کاٹ کر PTI حوالے کر دیے ہیں، اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ فل ٹاس دی، اور جس پر اب تحریک انصاف چھکے اوپر چھکے لگا سکتی ہے۔ PTI نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کا پلان بنا لیا ہے، جس کے بعد چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، ROs اور دوسرے لوگ جنہوں نے الیکشن میں دھاندلی کرائی یا کی، ان سمیت شہباز شریف، مریم نواز، آصف زرداری بھی مشکل میں آ چکے ہیں، اور پاکستان میں آئندہ ماہ کے دوران غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہوتی نظر آ رہی ہیں، آئندہ دنوں میں، آئندہ ہفتوں میں۔ اور PTI نے فارم 45 کی کاپیاں جو انہوں نے کمیشن کی ویب سائٹ سے اپلوڈ
ہوئے تھے انہیں پریس کانفرنس کے ذریعے بیرسٹر علی گوہر، تیمور سلیم جھگڑا اور سلمان اکبر راجہ نے ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب دھاندلی کرنے والے پھنس گئے ہیں، کیونکہ فارم 45 یا 46 یا جو بھی معاملات ہیں وہ فارم 45 46 سے مختلف ہے، فارم 46 فارم 47 کے مطابق نہیں۔ دھاندلی کے خلاف ملوث ارکان کے خلاف کارروائی آج نہیں تو کل ضرور ہوگی، لازمی ہوگی، اور فارم 45 اپلوڈ کر کے الیکشن کمیشن نے آفیشیلی طور پر الیکشن میں ٹیمپرنگ ثابت کر دی ہے، ثابت ہو گئی ہے کہ یہ الیکشن میں سارا دھاندلی کی گئی، ٹیمپرنگ کی گئی ہے، نمبروں کا ہیر پھیر کیا گیا ہے، ادھر سے ادھر کیے گئے ہیں۔ الیکشن 2024 کو متنازع بنا دیا ہے خود الیکشن کمیشن نے، اور ثبوت خود دے دیے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائصہ کو چاہیے کہ عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا ہے انہیں مینڈیٹ واپس کروائیں، اور اتوار کو اب پی ٹی آئی ملک گیر احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم دھاندلی کے سارے ثبوت ہاتھ آنے کے بعد اب کیسے اپنے موقف کو آگے لے کر چلتی ہے۔ تو اب یہ تو تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ تو دیکھیے بعد کی بات ہے، وہ آئے گی۔ اس سے پہلے اعتزاز صاحب میدان میں آ چکے ہیں، کہتے ہیں 45 جاری کرنے پر اب تک تو ایف آئی اے اور نیب کو الیکشن کمیشن میں داخل ہو جانا چاہیے تھا، اب تک تمام ریکارڈ تحویل میں لیا جا چکا ہونا چاہیے تھا، گرفتاریاں ہونی چاہیے تھیں، اس وقت تو انقلاب آ جانا چاہیے تھا۔ یہ اعتزاز احسن صاحب کے الفاظ ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے آئینی اور قانونی ماہر ہیں، اور کہتے ہیں کہ عمران خان اب اسمبلی سے نکلنے کی غلطی نہیں کرے گا، فارم 45 47 کے آنے کے بعد کیس سپیڈ اپ ہوں گے، جو لوگ ہار گئے تھے ان کا دل بھی بڑا ہوا ہوگا کہ نواز شریف بھی ہار گیا، شہباز شریف بھی ہار گیا اور مریم نواز بھی ہار گئی، اب ان سب کے حلقوں کے آڈٹ کی درخواستیں ہوں گی، اب فری فار آل ہوگا۔ اور مختلف پروگرام سے بات کر رہے ہیں، کہیں عامر متین صاحب کے پروگرام میں، کہیں حبیب اکرم صاحب کے پروگرام میں ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی یہ اب معاملہ جو ہے یہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس کو اب لٹکایا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح حبیب اکرم صاحب کے پروگرام میں اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے 2024 کا الیکشن کمیشن بالکل فرق ہے، یہ جانبدار ہے، اس کو چاہیے تھا 90 روز میں الیکشن کراتا، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وہ الیکشن ہو چکے ہوتے تو آج اتنا جھگڑا ہی نہ ہوتا، اب صرف قومی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہوتے، سب ٹھیک ہوتا، آئین کے مطابق ہوتا، سب اصل گناہ ہی راجہ سکندر کا ہے۔ نگران کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی، لاہور کو تبدیل کر دیا نقوی صاحب نے، لاہور کے ایک کونے سے دوسرے کونے بغیر بریک لگائے تو جا سکتے ہیں، مگر کوئی خاتون 6 سال کے بچے کے ساتھ سڑک پار نہیں کر سکتی اب۔ اور الیکشن کمیشن نے جو فارم 45 اپلوڈ کر دیے تو سیدھی سیدھی چوری پکڑی گئی۔ دیکھیے وہی بات جو فہیم اختر نے کہی، اعتزاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ چوری پکڑی گئی ہے فارم 45 اپلوڈ کرنے کے بعد، اب اس سے یہ نکل ہی نہیں سکتے، اور یہ اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں آگے کہ بس چلیں چلیں چلیں، کس طرح ہم دکھائیں جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اور اسی حوالے سے اب یہ ہوا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ 13 مارچ تک سٹے ہے، حلف نہیں لیا جا سکتا مخصوص نشستوں پر، تو اب اسپیکر ایاز صادق نے جناب اس پر حلف لے لیا 4 لوگوں سے، اور اس پر نامزد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ آج کچھ مخصوص نشستوں کے ارکان سے حلف لیا جانا توہین عدالت ہے، پشاور ہائی کورٹ نے ہمارے کوٹے پر آنے والے ارکان سے حلف لینے سے روکا تھا، آج جن ارکان سے حلف لیا گیا ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ اچھا، اس پر ایاز صادق نے کہہ دیا اسپیکر قومی اسمبلی نے کہ جی وہ پشاور ہائی کورٹ یا الیکشن کمیشن سے حلف لینے سے روکنے کا کوئی حکم ملا ہی نہیں، یہ کمال ہے۔ اسی طرح فارم 47 کے اسپیکر ہیں، فارم 47 کی حکومت ہے، فارم 47 کا وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی ہیں، فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، وہ سارا کچھ ہی ہے، لیکن اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے کہا کہ جی وہ ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہیں ہے جن کو ہم نے حلف دلوایا ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جو 9 مارچ کو سینٹ اور قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوگی اور حکومتی اتحاد کی جانب سے زرداری، جبکہ دوسری طرف محمود خان اچکزئی امیدوار ہوں گے۔ اس میں محمود اچکزئی صاحب نے صدارتی امیدوار ہوتے ہوئے انتخابات ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے کہ ابھی مخصوص نشستیں نہیں تقسیم ہوئی تو ابھی انتخابات کو ملتوی کیا جائے، یہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے، تو انہوں نے خط بھی لکھ دیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آپ کو پتہ ہے کہ اس نے تو پوری سہولت کاری کہیں اور کرنی ہے، تو ان کی کہاں وہ سنے گا۔ تو بہرحال جناب یہ اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، اور معاملات آنے والے دنوں میں مزید ہمیں بگڑتے نظر آ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن ہو یا اس کے ذریعے بننے والی حکومت ہو فارم 47 کے، وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں اور اس سے یہ نکل ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہیں آپ سن لیں دیکھ لیں، یہ فارم 45 ان کی چھڑ بن چکا ہے اور اس سے باہر نکل نہیں سکتے، کیونکہ اس طرح کی اتنی بڑی دھاندلی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ یہ صرف جھوٹ اور فراڈ ہوتا ہے جی، پہلے بھی تو اعتراضات تھے، ایسے ثبوت کبھی نہیں تھے کہ الیکشن کمیشن بھی جو اپلوڈ کر رہا ہے وہ بھی ثبوت ہاتھ میں دے رہا ہے کہ جی ہاں جی کس طرح سے ہم نے ٹیمپرنگ کی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔